دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کی وجہ سے جب سنسان اور ویران پڑی خالی جگہوں پر نئی آبادیاں بنائی جاتی ہیں تو نئے بننے والے پلاٹوں میں اکثر وہاں پہلے سے موجود جنات کی رہائش گاہوں کی وجہ سے جنات کے بہت خوفناک اثرات رہ جاتے ہیں، اور پھر وہاں اکثر انسانوں کے ساتھ روح دہلا دینے والے خوفناک واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا خوفناک واقعہ ہمیں سفیان نے کراچی سے بھیجا ہے۔ سفیان، اتنا خوفناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہمیں بھیجنے کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ چلیے دوستو، مزید وقت ضائع نہ کرتے ہوئے سفیان کا یہ رگوں میں خون جماتا ہارر واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام سفیان ہے، میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ شعیب بھائی، ہم نے نیو ڈیولپ ہوتی ہوئی ایک آبادی احسن آباد جو کہ سپر ہائی وے سے متصل ہے، وہاں ایک پلاٹ خریدا تھا۔ 500 گز کے اس پلاٹ کے ارد گرد 4 دیواری بنی ہوئی تھی۔ کونے میں ایک کمرہ اور دوسرے کونے میں واش روم بنا ہوا تھا۔ واش روم کی چھت موجود نہیں تھی۔ اس پلاٹ میں کافی سارے پیڑ پودے لگے ہوئے تھے، جس میں زیادہ تعداد املی اور بیری کے پیڑوں کی تھی۔ اس پلاٹ کے ارد گرد کے پلاٹ ابھی بالکل خالی پڑے تھے، ان پر کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی۔ اس پلاٹ کے ارد گرد کافی بڑی اور جنگلی جھاڑیاں اور پیڑ پودے اگے ہوئے تھے۔ ہمیں یہ پلاٹ کافی سستے میں مل گیا تھا۔ اس پلاٹ کا محل وقوع دیکھ کر ہم 4 کزنز نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایک رات اس پلاٹ کو فارم ہاؤس کی طرح یوز کیا جائے۔ تو ہم 4 کزنز نے ایک رات انجوائمنٹ اور پکنک کی غرض سے اس پلاٹ میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہم کھانے پینے کا سامان، کوئلے اور پانی وغیرہ لے کر شام کو ہی اس پلاٹ میں پہنچ گئے تھے۔ ابھی جنوری شروع ہوا تھا، ٹھنڈ کافی زیادہ تھی، پنکھے وغیرہ کی تو ضرورت نہیں تھی۔ لائٹس وغیرہ ہم سب اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، پلاٹ کے ارد گرد اندھیرا بھی گہرا ہوتا گیا۔ اس جگہ شہر کے باقی علاقوں کے مقابلے میں ٹھنڈ کافی زیادہ تھی۔ ہم لوگوں نے رات 12 بجے کے بعد کوکنگ اسٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کوکنگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے کافی تیز واش روم آنے لگا۔ میں واش روم یوز کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ واش روم کی چھت موجود نہیں ہے۔ بیری اور املی کے پیڑوں کے پتے اس واش روم کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ یہ ماحول مجھے کافی خوفناک لگا، لیکن مجھے واش روم کافی تیز آ رہا تھا۔ یہ سب نظر انداز کرتے ہوئے واش روم یوز کرنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے آنکھوں کے سائٹ کے نظارے سے ایسا لگا کہ کافی بڑا اور کالا چہرہ اوپر موجود ہے، بیری اور املی کے پتوں پر چھایا ہوا ہے، اور اس کی خوفناک اور چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے ہی گھور رہی ہیں۔ اس احساس سے میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہمت کر کے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا، لیکن اب اوپر بیری اور املی کے پتوں پر
موجود کالا چہرہ غائب ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن میں ڈر بہت زیادہ گیا تھا۔ میرے جسم پر ایک عجیب سی کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ میں جلدی جلدی واش روم سے فارغ ہو کر باہر آ گیا۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے باقی کزن سے نہیں کیا۔ ہاتھ وغیرہ دھو کر ہم نے کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ کھانا پکانے کی ذمہ داری میری تھی۔ میں نے کھانا پکانے کی غرض سے کوئلوں پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگائی تاکہ کوئلے دہک جائیں اور میں کھانا پکانا شروع کروں۔ لیکن آگ جلتے ہی پلاٹ میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی۔ ہمیں محسوس ہونے لگا جیسے ہمارے چاروں کے علاوہ یہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ کسی اور کی موجودگی کا یہ احساس ایک عجیب سا خوف طاری کر رہا تھا۔ پھر اچانک عورتوں اور بچوں کی چیخنے اور رونے کی آواز آنے لگی۔ کبھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہی پلاٹ کے اندر سے یہ چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، کبھی لگتا کہ شاید پلاٹ کے باہر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم آوازوں کی ڈائریکشن کا صحیح اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے، لیکن یقین جانے وہ آوازیں بہت زیادہ دردناک اور وحشتناک تھی۔ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ ایک دم سے کیا شروع ہو گیا ہے۔ ہم کھانا پکانا سب بھول گئے تھے اور ایک دوسرے کو حیرت اور خوف بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں جو اندر کمرہ موجود تھا، اس میں سے کافی بھاری آواز آئی۔ وہ آواز اتنی خوفناک اور بھاری تھی کہ ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ ہم چاروں میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اندر جا کر دیکھے کہ کمرے میں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ ہمیں تو پتا تھا کہ کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ سب اتنی جلدی اور اتنا خوفناک طریقے سے ہوا تھا کہ ہم چاروں حواس باختہ ہو گئے تھے۔ اتنے میں میرے کزن نے بیری کے درخت کے برابر میں اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھو، وہ کیا، وہ کالی سی چیز کتنی زیادہ لمبی ہے یار وہ۔ ہم چاروں نے جب اس طرف دیکھا تو ہمارے ہوشان خطا ہو گئے، کیونکہ ایک کافی لمبی اور کالی سی چیز تھی۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ املی اور بیری کے درخت کے پتوں میں کھویا ہوا تھا، لیکن نیچے سے اس کا جسم نظر آ رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہاں، وہاں کوئی ہیولا موجود ہے۔ ہم پر اب اس قدر خوف طاری ہو گیا تھا کہ ہم یہاں سے بھاگنا چاہ رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہیولا بالکل گیٹ کے برابر میں ہی نمودار ہوا تھا۔ اس جگہ پر کافی اندھیرا تھا۔ ہمارے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ لائٹ مار کر دیکھیں کہ آخر وہ ہیولا کیا ہے۔ یقیناً وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، وہ جنات تھے۔ اتنے میں جو چارجنگ لائٹس ہم لائے تھے وہ بلنک کرنا شروع ہو گئی۔ 4-5 دفعہ بلنک کرنے کے بعد وہ ساری لائٹس ایک ساتھ ہی آف ہو گئیں۔ اللہ کی پناہ، اب تو خوف کی انتہا نہ رہی۔ ہم چاروں کے جسم باقاعدہ کانپنے لگے تھے۔ ہر طرف خوفناک اندھیرا چھا گیا تھا، بس چاند اور ستاروں کی ہلکی سی روشنی میں تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا، لیکن اب وہ کالا ہیولا اندھیرے میں کہیں کھو گیا تھا۔ اتنی ہلکی روشنی میں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب وہاں وہ ہیولا موجود ہے بھی یا نہیں۔ کتنے میں اندر کمرے سے
غراہٹ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ وہ آواز بہت خوفناک اور وحشتناک تھی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ ہمارے جسم تو پہلے ہی خوف کی وجہ سے بالکل ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ ہم چاروں کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی اور ہم چاروں ہی وحشتناک اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے جہاں سے وہ غضبناک غراہٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں وحشتناک گہرے اندھیرے میں دو لال انگاروں کی طرح دیکھتی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہی ہیں۔ وہ غضبناک غراہٹ کی آواز خوفناک سے خوفناک تر ہوتی جا رہی تھی۔ ان لال انگاروں کی طرح دیکھتی ہوئی آنکھوں میں اتنی وحشت اور اتنا غضب تھا کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب جنات ہماری جان لے لیں گے۔ ہم چاروں نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ میرے کزن نے ایک دم سے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور باقی ہم تینوں کو تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ ہم چاروں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ ہم سارے اپنے اسی کزن کی بدولت گرتے پڑتے باہر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ یقیناً یہ آیت الکرسی کی ہی برکت تھی کہ بالآخر ہم چاروں اس پلاٹ سے باہر نکل آئے۔ ہم چاروں فوراً گرتے پڑتے لڑکھڑاتے جلدی جلدی کار میں بیٹھے۔ جتنی جلدی ہو سکتا تھا ہم یہاں سے بھاگنا چاہ رہے تھے، لیکن خوف کی وجہ سے ہمارا پورا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم نے کار اسٹارٹ کری اور تیزی سے بھگاتے ہوئے وہاں سے دور نکل آئے۔ ہم چاروں پر سکتہ طاری تھا۔ گھر آنے تک ہم میں سے کسی نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ ہم چاروں بری طرح ڈر گئے تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد ہم چاروں کو کافی تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ ہم نے گھر والوں کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ ہمارے گھر والوں نے ہمارا روحانی علاج بھی کروایا اور وہ پلاٹ ہم نے جلد از جلد بیچ دیا۔ دوبارہ اس پلاٹ میں جانے کی ہماری بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ جو سامان ہم وہاں لے کر گئے تھے ہم سارا سامان وہیں چھوڑ کر بھاگ آئے تھے۔ بعد میں جب بڑوں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں نہ کوئلے موجود تھے اور نہ وہ گوشت جو ہم لے کر گئے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانیاں پسند ہیں اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات سننا پسند ہیں، اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے ریلیٹو یا دوست کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو اسے ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا یہ واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔